جس کے اندر طالب علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا. وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت کثیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی علم حاصل کرنے کی غرض سے کسی راہ پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. یعنی اگر آپ کسی بھی راستے پر علم حاصل کرنے کے لیے چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے راستے کو اور آسان فرما رہا ہے. اور کہا گیا کہ بے شک فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں. یعنی جس راستے سے طالب علم گزرتا ہے وہاں پر فرشتے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں کہ شہزادے اس پر سے گزریے. یہ فضیلت طالب علم کی ہے. اور کہا گیا کہ طالب علم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز استغفار کیا کرتی ہے. طالب علم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز استغفار کیا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر موجود مچھلیاں بھی طالب علم کے لیے بخشش طلب کیا کرتی ہیں. سبحان اللہ. یعنی زمین و آسمان کی تمام شے آپ کے لیے استغفار کرے، آپ کی بخشش کی متمنی ہو. اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں تو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنی استطاعت بھر علم حاصل کرنے میں لگ جانا ہے. چاہے آپ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، چاہے آپ ابھی چھوٹے ہیں، جوان ہیں یا پیری کو پہنچ چکے ہیں، اگر یہ فضیلت آپ اپنے لیے بھی چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا فقط اتنا ہے کہ اپنی طاقت بھر علم حاصل کرنے میں لگ جانا ہے. مزید فرمایا گیا کہ بے شک عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے چاند کی فضیلت دیگر تاروں پر ہے. اور کہا گیا کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء یہ درہم و دینار نہیں چھوڑتے. جب انبیاء یعنی جو دیگر نبی گزرے، جب وہ ظاہری وفات فرماتے ہیں تو وہ پیچھے درہم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ اپنی وراثت میں وہ علم چھوڑتے ہیں جس علم کو علماء کرام حاصل کر کے ان کے سچے وارث بنا کرتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور آخر میں یہ فرمایا گیا کہ اس وراثت میں سے جس نے بھی حصہ لیا یعنی علم دین حاصل کیا، اس کے لیے بہتری ہے، اس کے لیے بھلائی ہے. اس نے بھلائی میں سے کثیر حصہ، وافر حصہ حاصل کیا. تو اگر ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی وراثت میں ان کے چھوڑے ہوئے علوم میں ہمارا حصہ ہو، تو ہمیں کرنا فقط اتنا ہے کہ علم حاصل کرنے میں لگ جانا ہے. تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر علم کی، طالب علم کی اور تعلیم کی کس قدر اہمیت ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اب یہاں پہ میں اپنی گفتگو کے آخری حصے پہ آتا ہوں چونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر، اب یہ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس پر 5 قسم کے علوم ہیں جن کا حاصل کرنا فرض ہے. غور فرمائیے آپ لوگ کہ ہر مسلمان پر چاہے مرد ہو یا عورت ہو 5 قسم کے ایسے علوم ہیں جو آپ کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے، آپ کے اوپر فرض ہے، ہر شخص کے اوپر فرض ہے. وہ کون سے 5 علوم ہیں؟ فرمایا گیا سب سے پہلے عقائد و نظریات کا علم حاصل کرنا. عقائد و نظریات یعنی کہ توحید باری تعالی، اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں علم حاصل کرنا، نبیوں اور رسولوں کی رسالت کے بارے میں علم حاصل کرنا، حشر اور نشر یعنی قیامت میں کیا ہوگا، جزا اور حساب، ان تمام کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. تو یہ پہلی کیٹیگری ہے علم کی، یہ پہلی کیٹیگری ہے علم کی جس میں فرمایا گیا عقائد و نظریات، اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ آتا ہے معاملات. معاملات میں کیا ہے؟ یعنی کس طریقے سے اسلامی
قوانین کو ملحوظ خاطر رکھ کر تجارت کی جائے، خرید و فروخت کی جائے، اگر کسی نے ہمارے پاس امانت رکھی ہے تو اس کو واپس کیا جائے، یہ تمام چیزیں معاملات میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلا کیا ہے؟ عقائد و نظریات۔ توجہ ہے آپ لوگ کی ادھر؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ عقائد و نظریات، پھر آتا ہے معاملات یعنی اسلامی طریقے سے خرید و فروخت کرنا، اس کے بعد آتے ہیں منجیات یعنی کہ اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق میں محبت، اخوت، نرمی، بھائی چارگی، اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کرنا، ان تمام کا علم حاصل کرنا کہ اسلام نے کس طریقے کے اخلاق کو اچھے اخلاق کہا ہے اور انہیں اپنے اندر اتارنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مہلکات یعنی وہ برے اخلاق جن کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جایا کرتا ہے۔ مہلکات میں کیا چیز آتی ہے؟ مہلکات کے اندر بغض، حسد، کینہ اور دل کے اندر عجب ہونا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، تکبر وغیرہ، یہ تمام چیزیں آتی ہیں مہلکات کے اندر، یعنی ایسے اخلاق کہ اگر آپ کے اندر آ گئے تو آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو ایسے مہلکات کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور جب ان کا علم آ جائے تو اپنا محاسبہ کرنا، اپنا انٹروسپیکشن کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ کہیں میرے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ بھی ہر مرد و عورت پر لازم و ضروری ہے۔ تو ان تمام کیٹیگریز کے اندر ایک کیٹیگری پھر آتی ہے عبادات کی۔ آپ نے عقائد و نظریات کا علم حاصل کر لیا، اچھے اخلاق کا علم حاصل کر لیا، برے اخلاق کیا ہوتے ہیں ان کا علم حاصل کر لیا، اور پھر آتے ہیں عبادات پر۔ عبادت کے اندر کیا ہے؟ نماز ہم سب پر فرض ہے، تو نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیا اس کے ارکان ہیں، کیا شرائط ہیں، ان تمام کا علم حاصل کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ پھر جب رمضان کے روزے آ جائیں تو پھر روزے میں کیا چیزیں روزے کو توڑ دیا کرتی ہیں، کیا چیزیں روزے کو مکروہ کر دیا کرتی ہیں، روزے کے اندر کیا کیا چیزیں لازم و ضروری ہیں، ان تمام کا علم حاصل کرنا ہمارے پر فرض ہے۔ پھر اگر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے تو پھر زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، کس طریقے سے اسلامی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اس کا علم حاصل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ پھر آتے ہیں حج کے اوپر کہ اگر آپ پر حج فرض ہو جائے تو پھر کس طریقے سے حج کو مکمل طریقے سے ادا کرنا ہے، حج کرنے کے کیا شرائط ہوتے ہیں، کیا ارکان ہیں حج کے، یہ تمام چیزوں کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کیٹیگریز ہیں، سب سے پہلے عقائد و نظریات، معاملات، عبادات، منجیات اور مہلکات، یہ 5 ایسی کیٹیگریز ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان بچے، جوان، بوڑھے، مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس علم کو ضرور حاصل کریں، چونکہ علم دین کی ضرورت ہر مسلمان کو ہے۔ آخر میں علامہ اقبال کے ان اشعار پر ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ سرش کے چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، سرش کے چشم مسلم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا، اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، اور ربودہ ترک شیرازی دلے تبریز و کابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا، اور اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو غم کیا ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو غم کیا ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ السلام علیکم۔